نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، معراج کا موضوع اعتدال، میانہ روی، اس کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے مطابق بیان کرنے کی، سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا، بنانے کے بعد اس کو ایک علم کے لیے برتن دیا اور ایک عشق کے لیے برتن دیا۔ علم کا مرکز، علم کا برتن وہ انسان کا دماغ ہوتا ہے، عشق کا برتن، عشق کا مرکز وہ انسان کا دل ہوتا ہے۔ دماغ کا کام جستجو کرنا، سیکھنا، یہ اس کی فطرت ہے، اس کی فطرت کا خاصہ ہے۔ اور انسان کا جو دل ہے، اس کا کام مائل ہونا ہے، فریفتہ ہونا ہے، یہ کسی نہ کسی کی طرف مائل ہوتا رہتا ہے۔ جب ان دونوں چیزوں کے اندر، علم اور عشق کے اندر توازن آ جاتا ہے، برابری آ جاتی ہے، تو انسان کے لیے رہنمائی بھی رہتی ہے، انسان گمراہی سے بچتا بھی ہے، گمراہی کے راستہ اختیار نہیں کرتا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، تو اس وقت اہل کتاب میں سے یہودی بھی تھے اور عیسائی بھی تھے۔ یہودیوں کے پاس علم تھا، یہود علم والے تھے، اور عیسائی عشق والے تھے، ان کے پاس عشق تھا۔ یہودیوں کے پاس صرف علم تھا، عشق نہیں، عیسائیوں کے پاس صرف عشق تھا، علم نہیں، جس کی وجہ سے وہ دونوں قومیں گمراہی کے اوپر تھیں، وہ دونوں قومیں گمراہی کی طرف جا رہی تھی۔ یہود علم والے تھے، چونکہ فطرتاً علم کے اندر تعلیٰ ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، علم انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے، علم انسان کو بلندی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عشق سے وہ خالی تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی گستاخیاں یہودیوں نے کی، اتنی کسی اور قوم نے نہیں کی۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، بلکہ یہود کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مطالعہ کریں، تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ سابقہ انبیاء، ان کو انہوں نے ناحق طریقے سے قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ولد الزنا کہا، انبیاء کے اوپر الزامات لگائے،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف، اذیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ گستاخی وہ یہود نے کی۔ دوسری قوم اہل کتاب میں سے جس کو نصارہ عیسائی کہا جاتا ہے، چونکہ وہ عشق والے تھے، اب عشق کے اندر پستی ہوتی ہے، عشق کے اندر پستی ہوتی ہے تو انہوں نے رہبانیت اختیار کی۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، کہ رہبانیت انہوں نے خود اختیار کی، ہم نے ان کے اوپر فرض نہیں قرار دی تھی۔ اب یہ عشق جب علم سے خالی ہو، علم کے بغیر ہو، تو انسان کو بدعات کی طرف، شرکیات کی طرف انسان کو مائل کرتا ہے، اور صرف عشق والے وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں، شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو عیسائی علم سے خالی، عشق سے بھرے ہوئے، تو وہ مائل ہوئے شرکیات کی طرف کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ابن اللہ کہا، اور ان کی والدہ کو اور ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ان تینوں کو مشترک کر دیا، اور یہ کہا کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ تو صرف علم وہ بھی انسان کے لیے کامیابی کا زینہ نہیں، صرف عشق وہ بھی کامیابی کا زینہ نہیں۔ علم انسان کو تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے، عشق انسان کو بدعات کی طرف، عشق انسان کو شرکیات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ جن یہودیوں نے، جیسے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن عیسائیوں نے اسلام قبول کیا، سیدھے راستے کے اوپر آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا، اور دگنا اجر کا اللہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اس موجودہ زمانے کے اندر بھی بعض علم والے ہیں، علم ان کے پاس موجود ہے لیکن وہ عشق سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو سابقہ اسلاف ہیں ان کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، اسلاف کو نعوذ باللہ برا بلا کہتے ہیں، اسلاف کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اور جو علم سے خالی ہیں، عشق سے بھرے ہوئے ہیں، دل میں ان کے عشق ہے لیکن چونکہ علم نہیں تو وہ شرکیات کی طرف، بدعات کی طرف مائل ہوتے ہیں، مٹی چومتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، نظر و نیاز مانتے ہیں، اور اسی طرح در در کے اوپر، قبر قبر کے اوپر جھکتے ہیں۔ تو انسان کے لیے کامیابی یہ ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہو اور انسان کے پاس عشق بھی ہو۔ یہ چیز جب ان دونوں میں توازن آ جائے گا، علم اور عشق کے اندر جب توازن ہوگا تو پھر انسان سیدھے راستے کی طرف چلے گا۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے علماء کو، ہمارے اسلاف کو یہ دونوں چیزیں دی تھی۔ علم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عشق بھی دیا۔ وہ علم کے میدان کے بھی شاہ سوار تھے، عشق کے میدان کے بھی شاہ سوار تھے، علم کے اندر بھی آگے تھے، عشق کے اندر بھی آگے تھے۔ اگر عشق ان کو گمراہی کی طرف لے جاتا تو علم ان کو کھینچتا تھا، اور اگر علم ان کو اندر تکبر، تعلی، بلندی ان کو سکھاتا تو عشق ان کو کھینچتا تھا۔ اس توازن کی وجہ سے اور اس برابری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس راستے کے اوپر ان کو رکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی علم نافع اور عشق نافع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں گستاخی سے، ہمیں شرکیات سے، بدعات سے اور ہر قسم کی جو مضلات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دماغ کو علم سے بھر دے، ہمارے دل کو عشق سے بھر دے، تو انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
la 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 la